نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ بخاری اور مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو بہت معروف ہے کہ ایک شخص نے آ کے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا، میرے اچھی صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم امک، تمہاری والدہ۔ تو انہوں نے پھر پوچھا قال ثم من، فرمایا کہ ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں، یعنی 3 مرتبہ ماں کا درجہ بیان فرمایا اور پوچھا پھر اس کے بعد مزید، تو فرمایا کہ ثم ابوک، اور پھر تمہارے والد۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ والدہ کا درجہ حسن صحبت کے حساب سے، حسن سلوک کے حساب سے، اچھے انداز سے، شفقت سے، محبت سے، احترام کے ساتھ رکھنے میں 3 مرتبہ 3 درجے اوپر ہے والد کے مقابلے میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والدہ اپنی اولاد کے لیے 3 تکلیفیں اس طرح جھیلتی ہے جس میں والد اس کا شریک و سہیم نہیں ہوتا۔ نمبر 1 یہ کہ وہ اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کی پیدائش کا مرحلہ آتا ہے، اور پھر اس کو دودھ پلانا۔ تو کم از کم یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جس میں والد کا حصہ نہیں ہو سکتا، کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے۔ پھر وہ اس کے جسم کا حصہ ہے تو اس کا تعلق، اس کی نسبت، اس پر ماں کا احسان بہت بڑا ہے، تو لہٰذا اس کو یہ درجہ دیا گیا کہ گویا اتنی اس کی فکر کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی رعایت کی جائے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ یا شیخ یا استاد، ایک شخص نے، وہ اپنے بارے ہی میں بات کر رہے تھے کہ میں نے اپنے کندھے پر اپنی ماں کو سوار کرایا اور پیدل پورا حج کیا، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک کراہ کا بھی تم نے ابھی حق ادا نہیں کیا، یعنی وہ جو تکلیف اس نے تمہارے لیے جھیلی پیدائش کے وقت، ابھی تو وہ بھی حق ادا نہیں کر سکے ہو تم، یعنی پیدائش کے وقت کی تکلیف یا جو مشقتیں ماں اٹھاتی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا باپ کا حق بالکل بھی نہیں ہے یا اتنا کم ہے اس کے مقابلے میں؟ تو اس میں جاننا چاہیے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی حسن سلوک کا ہوا اور جواب بھی اسی کا دیا گیا۔ اس میں اطاعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس میں حکم ماننے کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، بلکہ حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کبھی ماں اور باپ ان دونوں میں کوئی ایسا حکم آ جائے کہ جس میں باپ ایک کام کہے اور ماں دوسرا کام کہے، تو گو ماں کی رعایت تو کرنی چاہیے تھی، لیکن خود ماں کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ تو چنانچہ انڈائریکٹلی اس کو وہی بات کرنی ہوگی جو شوہر کہہ رہا ہے۔ تو حکمن اور بات ماننے کی حد تک آرگنائزیشن چلانے کے لیے اداروں میں جو اوپر ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کا تعلق بھی زیادہ مضبوط ہو، لیکن اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، ورنہ نظام نہیں چلتا۔ چونکہ گھر میں ایک کو بڑا ہونا ضروری ہے، الرجال قوامون، تو والد کی حیثیت گھر میں ایک سربراہ کی ہے، سربراہ کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، ہونا چاہیے، محبت بھی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ محبت دوسروں سے ہو اور ان کی شفقت اور رعایت زیادہ کر لی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کبھی بھی اس میں 2 چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ شفقت اور محبت اور تعلق کسی سے رکھنا، ظاہری بات ہے کہ جس کے پیٹ سے نکلا ہے اس سے زیادہ تعلق ہوگا، اس کا تو کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن اطاعت میں چونکہ خود وہ ماں اپنے شوہر کے لیے جو اس بچے کا باپ ہے، موتی کی حیثیت سے ہے،
اس کو اس کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے. تو اس کے خلاف اگر کوئی ایسی بات ہے جو معروف ہے، جائز ہے، ہاں رعایت کرنی ہے کسی میں دونوں میں سے کسی ایک کی، تو ماں کی رعایت. حکم ماننا ہے تو چونکہ وہ باپ اپنی بیوی کو بھی حکم دے سکتا ہے، تو پھر وہ اگر اس میں جائز کام میں حکم دیتا ہے تو بیوی کو خود اس کے آگے جھکنا ہوگا. تو گو اولاد اس کے حکم پہ ماننا بھی چاہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اماں آپ خود تو ان کی بات مان رہی ہیں، پھر مجھے یہ کام کرنے کو کہہ رہی ہیں. تو جو اچھے اور پیارے لوگ ہوتے ہیں وہ ان باریکیوں میں نہیں پڑتے. یہ ضرور ہے کہ بچوں کو ایسی پیاری پیاری باتیں بتانی سکھانی چاہیے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے اپنی محبت کا دعویٰ کر کے اپنے چھوٹے بچوں کو، بڑی عمر میں الگ بات ہے، چھوٹی عمر کے بچوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہو کہ تم میری بات ماننا، میرے 3 درجے ہیں، تمہارے باپ کے مقابلے میں تمہیں میری بات ماننا ضروری ہے. یہ سب باتیں کبھی بڑوں کی زبانوں سے آپ نہیں سنیں گے. یہ ہم چونکہ کرپٹ ہو چکے ہیں، شیطانی مزاج ہمارا بن گیا ہے، تو ہم اپنے حقوق کے نعرے لگاتے ہیں. یہ سوال ماں نے کیا تھا، یہ سوال اولاد نے کیا تھا. اولاد کو تو یہ جاننا پڑے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ماں کو تو یہ جاننا چاہیے کہ میری اپنی زندگی میں مجھ سے کیا تقاضا ہے. باپ کو تو یہ جاننا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اسی طریقے سے ہمیں اپنے بڑوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جس نے کبھی یہ اعتراض کیا اور سوال کیا ہو کہ یہ کیا بات کہ عورت کو 3 حصے دے دیے گئے اور ہم صرف ایک، چلو دوسرا دے دیتے، تیسرا دے دیتے، چوتھا کر دیا، یعنی 1/4 حصہ ہمارا. نہیں، ایسا کبھی نہیں کیا. اور اس کی بڑی حکمت اور بھی ہے. اور یہ تو ایک یعنی اس کی علت ہے کہ کیوں اس کے ساتھ شفقت زیادہ کرنی ہے، اس لیے کہ اس نے 3 تکلیفیں جھیلی ہیں. لیکن جو حکمت ہے جو معاشرے کو چلاتی ہے، جس کی بنیاد پر معاشرے اچھے انداز سے پنپتے ہیں اور خیر پھیلتی ہے، وہ یہ ہے کہ ماں بالخصوص اولاد کے بڑے ہونے کے بعد کمزور زیادہ ہوتی ہے. اس کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. باپ بڑی عمر میں بھی عموماً فزیکلی زیادہ ایبل ہوتا ہے، باہر جا کے کام پھر بھی کر سکتا ہے، کچھ کما لیتا ہے، کچھ اس نے پیسہ پس انداز کیا ہوتا ہے جس سے اس کا گزارا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ہمارے ہاں رواج بھی یہی رہا، تربیت کا انداز بھی یہی رہا، اور ایک اچھی سی روایت ہے کہ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ کمانے لگتے ہیں، تو اپنا پیسہ لا کے ماں کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اور گھر کا وہ باپ نہ صرف یہ کہ اس پہ خوش ہوتا ہے، اس کو اس کی صراحت کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے، اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ ایسا کرو، اور اس کو سراہتا بھی ہے کہ یہ مناسب کام کیا تم نے بیٹا، اور کبھی اس پر تقاضا نہیں کرتا. ہاں کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ معمول یہ ہے کہ گھر کا نظام یا خرچہ وغیرہ چونکہ باپ چلاتا تو باپ کے ہاتھ میں دے دیا. تب بھی ماں باپ کے درمیان یہ کوئی محل نزاع نہیں بنتا. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ جس میں آپس میں بحث مباحثے کر رہے ہوں، لڑ جھگڑ رہے ہوں، ایک دوسرے کی تحقیر کر رہے ہوں. لیکن ہمارے اب معاشرے میں یہ خود ایک ایسا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ قریب اس پر بھی بحثیں اور شروع ہو جائیں گی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے، اور حقوق کے نعرے لگنا شروع ہو جائیں. اگر کسی کی بیوی ایسا کرتی ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے تعلق رکھے اور اس حدیث پر عمل کرے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے حقوق ادا کرو، ادو ما علیکم، جو تمہارے حقوق ہیں وہ ادا کرو. اس فکر میں نہ پڑو کہ تمہارا حق تمہیں مل رہا ہے کہ نہیں. اور اسی طرح اگر کسی بیوی کے ساتھ اس کا شوہر کچھ زیادتی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے حقوق کے مطالبے میں نہ پڑے. کسی کو جا کے یہ جتانا کہ میرا یہ حق ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے یا باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے یا بیٹی بہن ہونے کی حیثیت سے، یہ بڑی گھٹیا پن کی بات ہے.
ہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے کبھی ایسی سچویشن میں، کبھی ایسی صورتحال میں کہ جہاں واقعی مسائل پیدا ہو رہے ہوں، جہاں آپ کا حق غصب کیا جا رہا ہو، جہاں شدت سے پریشانی ہو رہی ہو، ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام حالات میں گھروں کے اندر چھوٹی موٹی بحث مباحثے میں، چھوٹی موٹی بات چیت کے اندر، لڑائی جھگڑے میں اپنا حق اس کا مطالبہ کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ حقوق جو اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں، یہ تو ہمارے معاشرے کو اچھا چلانے کے لیے ہم پر احسان کر دیا اللہ نے۔ حقیقت میں ہمارا کیا حق ہے؟ تو اس لیے یہ موضوعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ معاشرے میں چل پڑی ہیں باتیں۔ جس طرح ایک مشکل یہ پیدا ہوئی تھی کہ عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے مردوں نے کافی حد تک ظلم و بربریت جاری رکھی اپنے گھروں میں، تو اب وہ پلٹ کے دوسری طرف مردوں کو مظلومیت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ اور اس میں وجہ یہ ہے کہ معاشرے نے اور اسی طرح حکومتوں نے عورتوں کو زیادہ امپاور کر دیا، جیسے ہم کہتے ہیں، ان کو پورے اعتماد کر دیا ہے۔ تو اب ان کے ہاتھ جو مضبوط ہوئے ہیں تو وہ اس کو آہنی انداز سے استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے جو ظلم و زیادتی شوہر کرتے تھے اور اس پر یہ صبر کرتی تھی تو اللہ کی مدد نصرت آتی تھی، اس کو اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ کرتی اور اپنے معاملات کو اور درست کرنے کی کوشش کرتی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، تو اللہ کے سے اس کے لیے خیر کے راستے کھلتے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اور اس کو ایسے معاملات میں ایسی جگہ سے دیں گے کہ جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ کا وعدہ تو یہ تھا، اور ہماری مائیں اسی پر چلتی رہیں اور اسی لیے سرخرو ہوتی رہیں۔ شروع کے شوہروں کے اگر کچھ ظلم تھے اور مشکلات تھیں بھی جن جن گھرانوں میں جہاں جہاں، تو ان کو برداشت کر گئیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا، انہیں وہ مقامات حاصل ہوئے، ان کے شوہروں کی یا تو اصلاح ہو گئی، تنبع ہو گیا، یا یہ ہوا کہ کم از کم ان کا پلہ بھاری اولاد کی وجہ سے ہوا۔ اولاد بڑی ہو گئی تو اسے سپورٹ کیا، اس نے اس کے تعاون سے یہ مضبوط ہوئی، یا شوہر بوڑھے ہوئے تو کمزور ہو گئے۔ تو اس طرح ایک اعتدال قائم ہوتا تھا۔ بچپن میں کچھ تکلیفیں سختیاں جھیل لی، بعد میں حالات بہتر ہو گئے۔ ان مع العسر یسرا، اس کی عملی تصویر چلتی رہتی تھی۔ لیکن جب وہ اس ظلم کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دور کرنا شروع کیا، اللہ سے تعلق لگائے بغیر، اللہ سے رابطہ کیے بغیر، اب ہم اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھیک کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم دوسری انتہا پہ چلے گئے۔ تو شروع میں تو اس ظلم کے خلاف بات کرتے 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 اب خود ظالم بن گئے، تو مظلوم ظالم بن گیا۔ تو اب خواتین کی طرف سے جو دعوے اور حکومتوں کے لیے بعض اوقات تو یہ کورٹ وغیرہ میں، کچہری میں جھوٹ بول کے اب باقاعدہ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایسا کرو، یہ کہو گی تو ایسا ہوگا، تو اس لیے ان کی بھی آخرت اور اپنی بھی آخرت خراب کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس دنیا پرستی سے نکالے، اپنی فکروں سے نکالے، اللہ پر سب پر کرم فرمائے۔ تو حقوق ادا کرنے کی، یعنی جو آپ پر فرض ہے دوسرے کا حق ادا کرنا، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے میرے حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم دنیا میں اپنے حق لینے نہیں آئے، ہم اپنے حقوق اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ وصلی اللہ ما لکم، جو تمہارے اس کے بارے میں سوال اللہ سے کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، اس کے نعرے لگاتے ہیں، گھروں میں ہو یا باہر ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جسٹیفائڈ ہو اپنے حصے کا، اگر انہوں نے بالکل دیانتداری کے ساتھ حق لے لیا تو بس یہ ہوا کہ برابر سرابر چھوٹ گئے، اور اس میں اس طرف اگر نیت ہو اور حکمت ہو کہ چلو ظالم کو ظلم سے روکنا ہے، تو کسی درجے میں اس میں خیر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں تو جذبہ سوائے اپنے نفس کے خباثت کے، اپنی بڑائی کے، اپنے کبر کے، اور کیا ہے؟
بالکل دنیا میں الجھ کے رہ گئے. کل کیا ہوگا اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اللہ سب پر کرم فرمائے, اللہ فضل فرمائے. میرا خلاصہ یہ ہے کہ یہ والدہ کے ساتھ اولاد کو جو شفقت, محبت, مودت کا معاملہ کرنا ہے وہ اس کے ساتھ رعایت کرنی ہے. سلوک میں اس کو خوش رکھنے میں, اس کی مدد کرنے میں, اور عموماً وہی گھر میں ہوتی ہے اور اکثر وہی مسائل زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کی زیادہ دیکھ بھال کرنی پڑے گی, زیادہ رعایت کرنی پڑے گی. مرد حضرات عموماً معاملات میں خاموش ہوتے ہیں. تو یہ سب باتیں عموماً بڑے بالغ لوگوں کے لیے, چھوٹے بچوں کو یہ باتیں نہیں بتائی جاتی. یہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ یہ سب باتیں بچوں کو سکھاتے ہیں اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو یعنی سکھایا ہی جاتا ہے, تو اس طرح ان کا ذہن خراب ہوتا ہے. تو وہ باپ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں باقاعدہ, بڑے ہو جائے بالغ ہو جائے تو آنکھ دکھاتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں. اور یہ ماں بہت خوش ہوتی ہے کہ اس طرح کم از کم ہم جو ہے وہ مضبوط ہو رہے ہیں. یہ اب ہماری پشت پناہی کرتا ہے میرا بیٹا, بالغ ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, باپ کو آنکھ بھی دکھا سکتا ہے. تب شوہر کو قابو کرنے کا طریقہ. لیکن زیادہ عرصے نہیں رہ گئی یہ خوشی کا دن, اس لیے کہ ایک دفعہ وہ اس رابطے پہ چل پڑا, اس راستے پہ چل پڑا اور اپنے اس رابطے کو خراب کر چکا اپنے والد کے ساتھ, تو پھر آپ دیکھیے کیا معاملہ ہوتا ہے. یعنی کل تک اس والد کا احترام یا ادب مانے تھا بہت ساری ایسی حرکتوں کے کرنے سے اس نوجوان کے لیے جس کو آج آپ نے ہٹا دیا ہے. تو ماؤں سے تو بچے شفقت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہاں چونکہ احترام کم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عظمت کم ہوتی ہے. عظمت تو باپ کی زیادہ ہوتی ہے, جلال باپ کا نظر آتا ہے. تو اس لیے عموماً بچے باپ کی بات زیادہ مان لیتے ہیں ڈر کے مارے, احتراماً نہیں, یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. لیکن ماں کی بات مانتے ہیں, کبھی اس میں ڈنڈی بھی مارتے ہیں, پتہ ہے کہ ماں کچھ کہیں گی نہیں عموماً, لیکن دل سے کرتے ہیں. یہاں دل سے نہیں کرتے, کرتے ضرور ہیں. تو یہ دونوں کا ایک امتزاج ہوتا ہے تو گھر کا نظام اچھا چلتا ہے. اتھارٹی باپ کی چلتی ہے اور ماں اس کو کور کر لیتی ہے. بچہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں کہا, ابا کہتے نہیں بیٹا ابو ہیں تمہارے, بات مانو, خیال کرو. تو اس طرح جو ہے وہ حالات اچھے چلتے تھے. اب لیکن ہم سب اپنے اپنے حقوق کے دائرے لگایا کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے. بچوں کو اس طرح فرق کر کے نہیں بتانا چاہیے. بچوں کو باپ کی عظمت بچوں کے دلوں میں رہنی چاہیے, محبت بھی رہنی چاہیے, اور ماں کی محبت زیادہ غالب ہونی چاہیے تاکہ بچے اس کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کرے. اور باپ کو چاہیے کہ وہ عورت کو اتنا اس کے ساتھ تعاون کرے, اس کی تائید کرے کہ بچوں کو یہ بتائے کہ نہیں تمہاری اماں خیال رکھو, کبھی ان سے اونچی آواز سے مت بات کرنا. تو آپ سے تو نہیں کرے گا, اس سے کرنے کی کوشش کرے تو بچے کو بھی سمجھایا جائے. یہ کام تو آپ کو سمجھانا ہے اپنی اولاد کو, ماں کو یہ کام نہیں کرنے کی ضرورت. لیکن کیا کریں, ہر ایک اپنے اپنے حقوق میں لگا ہوا ہے بھائی. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عافیت کے معاملات فرمائے.